السلام علیکم اسٹوڈنٹس، نیوکلیئر فزکس کورس سیریز کے لیکچر 35 میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن میں ہم نیوکلیئر اور پارٹیکل فزکس میں کنزرویشن لاز کا مطالعہ کریں گے۔ تو یہ کنزرویشن لاز آخر ہیں کیا؟ آپ انہیں کائنات کے کھیل کے بنیادی اصول سمجھ سکتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، چاہے کوئی نیوکلیئر ری ایکشن ہو، کوئی پارٹیکل ڈیکے ہو رہا ہو یا ستاروں کے اندر کوئی عمل ہو۔ ان قوانین کی پابندی لازم ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں۔ یہ رہا ہمارے آج کے لیکچر کا روڈ میپ۔ سب سے پہلے ہم قدرت کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں گے، پھر ہم ان ایبسلیوٹ لاز کو دیکھیں گے جو کبھی نہیں ٹوٹتے۔ اس کے بعد ہم ان کنڈیشنل لاز کا جائزہ لیں گے جو حالات کے مطابق بدل سکتے ہیں، اور آخر میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ قوانین اتنے اہم کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے سیکشن 1 سے شروع کرتے ہیں، قدرت کے بنیادی اصول۔ یہاں ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ یہ قوانین جدید فزکس کی بنیاد کیوں ہیں۔ اب اس سلائیڈ پر لکھا ہوا جملہ بہت اہم ہے۔ یہ قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سے ری ایکشنز ممکن ہیں اور کون سے ممنوع ہیں۔ یہ ایک طرح سے فزکس کی دنیا کے ٹریفک سگنلز ہیں۔ گرین لائٹ کا مطلب ہے ری ایکشن ہو سکتا ہے، اور ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم سیکشن 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو ان قوانین کے بارے میں ہے جو ہمیشہ کنزرو رہتے ہیں۔ یہ وہ ناقابل تسخیر اصول ہیں جو کائنات کے ہر انٹریکشن پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی فورس شامل ہو۔ ہماری ایبسلیوٹ لاز کی لسٹ میں سب سے پہلے ہے انرجی اور مومنٹم کا تحفظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بند نظام میں ایک انٹریکشن سے پہلے کی کل انرجی اور کل مومنٹم انٹریکشن کے بعد کے برابر ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم انرجی کہتے ہیں تو اس میں صرف کائنیٹک انرجی نہیں بلکہ ریسٹ ماس انرجی اور بائنڈنگ انرجی بھی شامل ہے۔ اور یہ سلائیڈ ان اصولوں کو بالکل صحیح طریقے سے دکھاتی ہے۔ ایکویشنز دیکھنے میں بہت سادہ لگتی ہیں، ای انیشل برابر ہے ای فائنل اور پی انیشل برابر ہے پی فائنل، لیکن ان کی سادگی سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ پوری فزکس کو کنٹرول کرنے کی ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اگلا قانون ہے اینگولر مومنٹم کا تحفظ۔ ہر پارٹیکل کی اپنی ایک انٹرنسک اسپن ہوتی ہے، آپ اسے اس کے اپنی جگہ پر گھومنا سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا آربیٹل مومنٹم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کسی دوسری چیز کے گرد گھوم رہا ہو۔ ان دونوں کا مجموعہ یعنی ٹوٹل اینگولر مومنٹم کسی بھی ری ایکشن سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں الیکٹرک چارج کے تحفظ کی۔ یہ شاید ہمارے پاس سب سے واضح اور مطلق قوانین میں سے ایک ہے۔ سادہ لفظوں میں، آپ نیٹ چارج کو نہ تو پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ختم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ری ایکشن میں کل چارج ہمیشہ کنزرو رہتا ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک نیوٹران کا بیٹا ڈیکے دکھا رہی ہے۔ ری ایکشن سے پہلے نیوٹران پر کوئی چارج نہیں تو یہ 0 ہے۔ ری ایکشن کے بعد ہمارے پاس ایک پروٹون ہے جس کا چارج +1 ہے، ایک الیکٹران جس کا چارج -1 اور ایک اینٹی نیوٹرینو جس کا چارج 0 ہے۔ جب ہم ان سب کو جمع کرتے ہیں، +1 جمع -1 جمع 0، تو جواب آتا ہے 0۔ چارج بالکل آرام سے کنزرو ہو گیا۔ اگلا ہے بیریون نمبر کا تحفظ۔ بیریونز بھاری پارٹیکلز ہوتے ہیں جیسے پروٹونز اور نیوٹرونز، اور ہر ایک کو +1 کا بیریون نمبر دیا جاتا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی ری ایکشن میں ٹوٹل بیریون نمبر کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ وہ اہم قانون ہے جو پروٹونز کو ڈیکے ہونے سے روکتا ہے اور ہمارے ارد گرد کے تمام مادے کو استقلال دیتا ہے۔ اور بالکل بیریونز کی طرح ہلکے پارٹیکلز کے لیے بھی ایک ملتا جلتا قانون ہے جسے لیپٹون نمبر کہتے ہیں۔ لیپٹونز جیسے کہ الیکٹران، میون اور ٹاؤ، ہر ایک کی اپنی فیملی کا لیپٹون نمبر ہوتا ہے جو الگ الگ کنزرو ہوتا ہے۔ مثلاً ہماری بیٹا ڈیکے کی مثال میں ری ایکشن سے پہلے لیپٹون نمبر 0 تھا، اور بعد میں الیکٹران +1 اور اینٹی نیوٹرینو -1 مل کر بھی 0 ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اپنے اگلے سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیکشن 3 انکنڈیشنل لاز کے بارے میں ہے، وہ اصول جو دراصل انٹریکشن کی قسم کے حساب سے بدل سکتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ پر جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ ان کا فرق ہے۔ اسٹرانگ اور الیکٹرومیگنیٹک انٹریکشنز بہت شریف ہیں، وہ زیادہ تر کنزرویشن لاز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن ویک انٹریکشن یہ تھوڑا سا اصول شکن ہے۔ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کی یہ پرواہ نہیں کرتا۔ انہی ٹوٹے ہوئے اصولوں میں سے ایک کا تعلق اسٹرینجنس نام کی خاصیت سے ہے جو ان پارٹیکلز میں پائی جاتی ہے جن میں اسٹرینج کوارکس ہوتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے، اسٹرینجنس ہمیشہ اسٹرانگ اور الیکٹرومیگنیٹک انٹریکشنز میں کنزروڈ رہتی ہے، لیکن
ویک انٹریکشنز میں اس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ یہ خلاف ورزی اس بات کا پکا اشارہ ہے کہ اس عمل میں ویک فورس شامل تھی۔ یہ سلائیڈ اسے خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ بائیں طرف ایک اسٹرانگ انٹریکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹرینجنس -1 سے شروع ہوتی ہے اور -1 پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قانون برقرار ہے۔ لیکن دائیں طرف ایک ویک ڈکے میں اسٹرینجنس -1 سے 0 ہو جاتی ہے۔ قانون ٹوٹ گیا، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لازمی ایک ویک انٹریکشن ہے۔ اور بالکل اسٹرینجنس کی طرح ہمارے پاس پیریٹی کا بھی ایک قانون ہے، جس کا تعلق آئینے کے عکس کی سیمیٹری سے ہے۔ یہ بالکل اسی پیٹرن پر چلتا ہے۔ یہ اسٹرانگ اور الیکٹرو میگنیٹک انٹریکشنز میں کنزرو رہتا ہے، لیکن ویک انٹریکشن اس کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ ویک فورس کی ایک اور عجیب لیکن دلچسپ خاصیت ہے۔ 2 اور اہم کنڈیشنل قوانین ہیں۔ آئسوسپن ایک تقریبی سیمیٹری ہے جو اسٹرانگ انٹریکشنز میں بہت مفید ہے، اور پھر ہے کلر چارج جو کوانٹم کروموڈائنامکس یعنی اسٹرانگ فورس کی تھیوری کا بنیادی اصول ہے۔ یہ قانون اسٹرانگ فورس کے لیے مطلق ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ قدرت میں پائے جانے والے تمام پارٹیکلز کلر نیوٹرل ہوں۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری سیکشن تک لے آتا ہے، ان قوانین کی اہمیت۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اصول کیا ہے، لیکن اب آئیے اس بڑے سوال کا جواب دیں، یہ اصول اتنے اہم کیوں ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے، یہ قوانین ہمیں زبردست پیش گوئی کی طاقت دیتے ہیں۔ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کوئی ریاکشن ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ہم ان پارٹیکلز کی شناخت کر سکتے ہیں جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، بالکل اسی طرح نیوٹرینو دریافت ہوا تھا۔ اور گہری سطح پر یہ قوانین قدرت کی بنیادی سیمیٹریز کو ظاہر کرتے ہیں اور کائنات کی بنیادی قوتوں کی درجہ بندی میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ان تمام چیزوں کا ایک شاندار خلاصہ فراہم کرتی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ آپ ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے قوانین یونیورسل ہیں، جیسے انرجی، مومنٹم اور چارج، اور کون سے کنڈیشنل ہیں جو صرف مخصوص انٹریکشنز پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے اسٹرینجنس، پیریٹی اور آئسوسپن۔ یہ ٹیبل واقعی سب کچھ ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ اور آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ قوانین بے تکے نہیں ہیں، یہ صرف فزسسٹ کے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ اس گہری، خوبصورت اور بنیادی سیمیٹری کا عکس ہیں جو ہماری کائنات کے تانے بانے میں شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ کر جاؤں گا جس پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا کنزرویشن لا ہو سکتا ہے جسے ہم نے ابھی تک دریافت ہی نہ کیا ہو؟ دیکھنے کے لیے شکریہ۔